مبارکہ میں جگہ جگہ زنا کے حوالے سے مذمت آئی ہے، اور زنا کرنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا، ابھی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے سنیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی اور آپ سب بھی یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری سوچ کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری سماعتوں کو پاکیزگی عطا کرے، ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت فحش چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ انتہائی گندہ راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں جو چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھمبا پول ہوتا ہے جہاں پر بجلی ہوتی ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہڈیوں کا اور کھوپڑی کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کے قریب مت جانا ورنہ جان چلی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے تو اس سائن کو دیکھ کر، اس علامت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اپنے دوستوں کو بچاتا ہے، اپنے احباب کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ جس کو جان پیاری ہوگی وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا، چاہے پول کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے پول کتنا ہی حسین ہو، چاہے پول کتنا ہی جمیل ہو، چاہے پول کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن جان کو خطرہ ہے اور روک دیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا، تو انسان اس کے قریب نہ جا کر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر کوئی نادان پول کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اس کے قریب چلا جائے اور اس کو ٹچ کر دے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یاد رکھو، اگر کسی ایسے پول کے پاس گئے جہاں پر بجلی کا کرنٹ ہو اور آپ کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن زنا وہ بدترین کرنٹ ہے جس کے قریب جانے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، جس وقت وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں، اے ایمان والوں، اپنی جان سے زیادہ ایمان سے پیار کرنے والوں، اپنی جانوں سے زیادہ اسلام سے پیار کرنے والوں، اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار کرنے والوں، مجھے بتاؤ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ بتاؤ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ شعب الایمان کی روایت ہے، امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں خصوصی ان کے لیے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں ان کے لیے خاص عطا کی، ان 10 آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے اور میری رحمت میں تم سے نہ روکوں، میری رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے، تو 2 چیزیں مت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہو تو 2 چیزیں مت کرنا، اور اگر تم نے 2 چیزیں کر لی تو میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا، میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے،
نبی گناہ نہیں کرتا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ قدرت اس کی محافظ بن جاتی ہے، قدرت اس کا احاطہ کر لیتی ہے، قدرت اس کی عصمتوں کا تحفظ کر لیتی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دوسرے بندوں کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب معصوموں سے اس لہجے میں بات ہوتی ہے تو تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ، وہ موسیٰ جو طور پر خدا سے باتیں کرے، وہ موسیٰ جو خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے کی ہمت کرے، وہ موسیٰ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توریت حاصل کرے، وہ موسیٰ جس کو خدا کلیم بنائے، وہ موسیٰ جو خدا سے پیاری پیاری باتیں کرے۔ حد تو یہ ہے کہ قدرت خود بلا کر باتیں کرے، من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ اکیلے طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں۔ اس موسیٰ سے قدرت کہتی علیہ السلام کہ اے موسیٰ اگر تو نے دو کام کر لیا تو میری رحمت تجھ سے بھی رک جائے گی، میں اپنی رحمت کو تجھ سے بھی روک لوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تو زنا کرے اور چوری کرے تو میں تجھ سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا۔